سلسلہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ سوم میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستوں، کس دوم میں حضرت ہاشم علیہ السلام اور حضرت سلمہ کے عقد کی کچھ داستان آپ جان چکے ہیں، اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں کہ کس طرح شیطان مردود نے حضرت سلمہ کو ورگلانے کی کوشش کی اور حضرت ہاشم کے متعلق بہتان باندھے۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ہاشم کس قدر بہادر، سخی اور جوان مرد تھے، اور حضرت سلمہ کس طرح آپ سے عقد پر راضی ہوئی اور بے قرار ہو گئیں۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پوری داستان کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ہاشم کے متعلق ابلیس کے بہتان کو جب حضرت سلمہ نے سنا تو وہ کہنے لگی، اگر یہ تمام باتیں درست ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو اگر خیبر کے قلعوں کو بھی میرے واسطے سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے تب بھی میں ان کی جانب رخ نہ کروں گی۔ جب حضرت سلمہ کے والد آئے تو سلمہ کو رنجیدہ و معلول دیکھا۔ پوچھا، کیوں غمگین ہو؟ یہ وقت تو سرور و شادمانی کا ہے، تم کو ابدی عزت و کرامت میسر ہوئی ہے۔ حضرت سلمہ نے کہا، بابا جان، آپ مجھ کو ایسے شخص سے تزویج کرنا چاہتے ہیں جو عورتوں کی جانب رغبت نہیں رکھتا، بہت طلاق دیا کرتا ہے اور جنگ میں بزدلی ظاہر کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت ہنسے اور بولے، ہے سلمہ، یہ شخص ہرگز ان صفات سے متصف نہیں جو تم بیان کرتی ہو۔ اس کے جود و کرم کی تو لوگ مثال دیا کرتے ہیں، اس کو مہمان نوازوں کی ضیافت کی زیادتی کے سبب ہاشم کہتے ہیں۔ وہ شجاعت اور بہادری میں تو مشہور زمانہ ہے، خوش مزاجی اور شیریں کلامی میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ جس نے تم سے اس کی مذمت کی ہے وہ یقیناً شیطان ہے۔ غرض دوسرے روز حضرت سلمہ نے حضرت ہاشم کو دیکھا، اس نور کی محبت میں وہ ان کی جبین مبارک میں چمک رہا تھا، بے تاب ہو گئیں اور ان کے پاس ایک پیغمبر کے ذریعے کہلا بھیجا کہ کل آپ میری خواستگاری کیجئے اور جس قدر مہر آپ سے میرے اعزاز کے لیے طلب کیا جائے ادا کر دیجئے، میں آپ کو مدد کروں گی۔ دوسرے روز جناب ہاشم اپنے اصحاب کے ہمراہ پدر سلمہ کے خیمے میں آئے۔ حضرت ہاشم اور مطلب اور ان کے چچا زاد بھائی سب صدر خیمہ میں بیٹھے۔ تمام اہل مجلس حیرت سے حضرت ہاشم کے حسن و جمال کو دیکھنے میں محو تھے کہ مطلب نے گفتگو شروع کی اور کہا، آپ لوگوں پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے، جس کو خدا نے ہم سے مخصوص فرمایا۔ ہم فرزندان لوئی بن غالب ہیں اور وہ نور آدم سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے باپ عبد المناف تک پہنچا اور ان سے میرے بھائی ہاشم کی جانب منتقل ہوا ہے، اور اب خداوند عالم نے اس نعمت کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اس کلام کے جواب میں عمر و پدر سلمہ نے کہا، ہم آپ کے خطبہ کو قبول کرتے ہیں اور آپ کی دعوت منظور کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی قدیم رسم یعنی زیادتی مہر پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہیں، اس امر عظیم کے لیے جس کے آپ خواہش مند ہیں۔ اگر ہم میں سے پہلے یہ رواج نہ ہوتا تو ہم اس کا اظہار نہ کرتے۔ جناب مطلب نے فرمایا، ہم 100 اونٹ جن کی آنکھیں سیاہ اور بال سرخ ہیں مہر میں دیتے ہیں۔ اسی مجمع میں ابلیس بھی موجود تھا۔ پدر سلمہ کے پاس آیا اور رو کر کہنے لگا، مہر اور زیادہ ہونا چاہیے۔ تو سلمہ کے باپ نے کہا، ہے بزرگوار، آپ کے نزدیک ہماری لڑکی کی اتنی ہی قدر و منزلت ہے؟ مطلب نے کہا کہ 1000 مسکال سونا اضافہ کرتا ہوں۔ شیطان لعین نے پھر زیادتی مہر کے لیے پدر سلمہ کو اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہے جوان، ہمارے مقابلے میں یہ بھی کم ہے۔ مطلب نے فرمایا، اچھا 10 جامہ سفید مصری اور 10 جامہ عراقی اور اضافہ کرتا ہوں۔ شیطان نے پھر اشارہ کیا، حتیٰ کہ شیطان نے کئی بار ایسا کیا مگر حضرت ہاشم نے اپنی سخاوت جاری رکھی۔ شیطان نے پھر وسوسہ ڈالنا چاہا تو حضرت سلمہ کے والد نے ڈانٹ کر کہا، ہے بڈھے دور ہو جا، تو مجھے ورگلا رہا ہے اور محفل میں شرمندہ کر رہا ہے۔ مطلب نے بھی اس کو ملامت کی اور خیمہ سے نکال دیا گیا۔ اسی کے ساتھ یہودی بھی مغموم ہو کر باہر چلے گئے۔ اس کے بعد سلمہ کے باپ سے یہودیوں کے سردار نے کہا، وہ ابلیس مرد پیر شام و عراق کے عقل مندوں میں سے ہے، کیوں اس کے مشورے پر تم نے عمل نہ کیا؟ اور ہم راضی نہیں ہیں کہ اپنی لڑکی کو ایسے مفلس کو دیں جس کی مانند ہمارے ملک میں نہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی 400 یہودیوں نے جو وہاں موجود تھے تلواریں کھینچ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حرم کے سرداروں نے بھی جناب ہاشم کے امراہی میں 40 اشخاص تھے، تلواریں نکال لیں۔ مطلب نے یہودیوں کے سردار پر حملہ کیا اور ہاشم نے ابلیس لعین پر، وہ بھاگ نکلا، لیکن ہاشم نے پکڑ لیا اور اٹھا کر بلند کیا، پھر زمین پر پٹکا اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کی وجہ سے وہ بھاگ نکلا۔
70 یہودی مارے گئے۔ حضرت سلمہ کے باپ نے کہا کہ بس آپ ان کو جانے دیجئے اور شادی کو رنج و ندا میں تبدیل نہ کیجئے۔ یہ سن کر ہاشم اپنے خیمے میں واپس گئے اور ولیمہ کا انتظام کیا اور تمام حاضرین کو کھانا کھلایا۔ سلمہ کے والد حضرت سلمہ کے پاس آئے اور کہا دیکھا تم نے ہاشم کی شجاعت، اگر میں ان سے التماس نہ کرتا یہودیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ حضرت سلمہ نے عرض کی کہ بابا جان جس امر میں میری بلائی ہے آپ وہی کیجئے اور کمینوں کی ملامت کی پرواہ نہ کیجیے۔ پھر سب لوگ وہاں سے ماں ساز و سامان مدینہ میں آئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سلمہ کو جب حضرت ہاشم کے اخلاق پسندیدہ سے پوری واقفیت ہو گئی تو جو کچھ مہر میں ہاشم سے حاصل ہوا تھا ان کو کچھ اضافے کے ساتھ واپس کر دیا۔ اسی شب نطفہ پاک عبدالمطلب کا گوہر شاوار صدف طاہرہ سلمہ میں قرار پایا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا۔ تمام مدینہ والے حضرت سلمہ کو اس کی کرامت عظمی پر مبارکباد دینے کے لیے آتے۔ مدینہ کی عورتیں ان کے حسن کو دیکھنے آتی اور ان کے نور و ضیاء کو دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ جس سنگریزے اور پتھر کی طرف سے گزرتی سب ان پر سلام کرتے اور مبارکباد دیتے اور اکثر و بیشتر وہ اپنی داہنی جانب سے السلام علیکہ یا خیر البشر کی آوازیں سنتی اور تعجب خیز باتیں ہاشم سے بیان کرتی لیکن اپنی قوم سے پوشیدہ رکھتی۔ جب حضرت سلمہ کے واضح حمل کا زمانہ آیا جو تکالیف عورتوں کو اس وقت ہوا کرتی ہیں حضرت سلمہ پر ان کا مطلق اثر نہ ہوا۔ اس وقت حضرت سلمہ کو ایک آواز سنائی دی کہ بنی نجار کی عورتوں کی زینت اپنے فرزند کو پردے میں رکھو اور لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کرو۔ جب سلمہ نے یہ آواز سنی دروازے بند کر دیے اور پردے لٹکا دیے اور اپنے حال کی کسی کو اطلاع نہ ہونے دی۔ پھر دیکھتی ہیں کہ ایک نور کا پردہ زمین سے آسمان تک اس پر ڈال دیا گیا تاکہ شیاطین اس کے نزدیک نہ آنے پائیں۔ اس وقت شیبہ الحمد پیدا ہوئے اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی پر جلوہ گر ہوا۔ حضرت شیبہ عبدالمطلب بھی ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادائے مبارک تھے۔ وہ پیدا ہوتے ہی مسکرائے۔ سلمہ نے ان کو گود میں لیا تو ان کے سر میں سفید بال دیکھے، اس لیے ان کا نام شیبہ الحمد رکھا۔ سلمہ نے ان کو 1 مہینے تک پوشیدہ رکھا، کسی کو ان کی ولادت کی خبر نہ ہونے پائی۔ 1 مہینے کے بعد عزیزوں اور قبیلہ کی عورتوں کو جب معلوم ہوا تو وہ مبارک دینے کے لیے آن پہنچی۔ اسی سلسلے کی قسط نمبر 4 میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔